زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ و اصحابہ المتعذبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے، اس کی یاد مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، اور اس کا نام نہ لیا جائے تو حلال جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہو۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، الحمدللہ ملء المیزان، کہ جو بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور قیامت کے دن آقا کریم جو جھنڈا بلند کریں گے وہ اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ تو ایک دفعہ اس نیت کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی قیامت کے دن اس جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے۔ تو ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، جن پر درود پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ تو پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور جب لوگ مختلف فرقے اختیار کر لیں گے، مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور حضور کی حدیث پاک ہے
کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں صرف ایک جنتی ہوگا. تو عرض کیا کہ حضور وہ جنتی جماعت، وہ جنتی لوگ، ان کی کوئی پہچان بتا دیں. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کثرت الصلاۃ علی النبی، وہ جنتی جماعت، وہ جنتی لوگ کثرت سے حضور پر درود پڑھنے والے ہوں گے. اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر شوق کے ساتھ درود پڑھتا ہے میں اس کا شوق کے ساتھ درود سنتا ہوں. تو ایک دفعہ اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے. امام الانبیاء کے غلاموں، ماہ ربیع الثانی ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ بڑی 11ویں شریف کا اہتمام بھی اسی مہینے میں کیا جاتا ہے اور حضور شہنشاہ بغداد کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. تو اس حوالے سے، اس مناسبت سے چند گھڑیاں حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کروں گا. دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ کے آغاز میں نے سورہ والتین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. یہ مکی سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 25ویں نمبر پر نازل ہوئی. اس سورہ کے آغاز میں 4 قسمیں اٹھائی گئی ہیں اور پھر انسان کی شان بیان کی گئی ہے. انسان اپنی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن جس نے اس کو بنایا ہے، جب وہ انسان کی شان بیان کرتا ہے تو پہلے 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر انسان کی شان بیان کی. انسان اپنی قیمت پہچانے یا نہ پہچانے، اپنی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن خالق کائنات جب انسان کی شان بیان کرتا ہے تو پہلے 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر انسان کی شان بیان کیا. فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، بہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی. تو کتنی قسمیں اٹھائی گئی ہیں؟ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا. 4. اور اللہ رب العزت نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کی تعداد بھی 4 ہے. تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اور بعد مفسرین نے سورہ والتین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو 4 قسمیں اٹھائی گئی ہیں نا، یہ ان 4 علاقوں کی قسمیں ہیں جہاں پر یہ 4 کتابیں نازل کی گئی. فرمایا والتین، علاقہ ہے عیسیٰ کی قسم جہاں پر انجیر پائے جاتے تھے. والزیتون، علاقہ داؤد کی قسم جہاں پر زیتون پائے جاتے تھے. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم جہاں پر حضرت موسیٰ تشریف لائے اور آپ پر تورات نازل کی گئی. وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی قسم جہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جن 4 علاقوں میں 4 کتابیں نازل کی گئی، ان کی قسمیں کیوں اٹھائی گئی؟ تو آسمان سے جتنا بھی علم نازل کیا گیا، آسمان سے جتنے بھی علوم نازل کیے گئے، ان سب کی قسم ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. آسمان سے جتنا بھی علم اتارا
ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، اس میں اس چیز کی دلیل موجود ہے۔ کس چیز کی دلیل؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ آسن اس میں تفصیل ہے، مقابلتاً زیادہ حسن پایا جاتا ہے۔ تو جسم اور روح، عالم خلق اور عالم امر، دونوں کو ملا کر اللہ رب العزت نے انسان کو وجود بخشا اور اس کے اندر ایسی چیزیں رکھ دی جو اور کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ شعور ہے، تخیل ہے، وجدان ہے، قلب، دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو جہان صغیر بنایا ہے، اور ایک یہ بڑا جہان ہے جہان کبیر۔ انسان اس کا خلاصہ ہے۔ مثلا اس جہان میں بارش ہوتی ہے اور انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے جو اس بارش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو امام غزالی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جہان صغیر بنایا ہے، اور اس جہان میں درخت ہیں اور انسان کے جسم پہ بال ہیں، اس جہان میں پتھر ہیں اور انسان کے منہ میں دانت ہیں، اس جہان کبیر میں عرش ہے اور انسان کے سینے میں دل ہے۔ جب ایک انسان رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو ساری کائنات جھک گئی۔ کبھی اپنے بارے میں علم حاصل کریں کہ میں کون ہوں۔ بلے شاہ قصوری نے فرمایا تھا نا، کی جانا میں کون وے بلیا، کی جانا میں کون، کی جانا میں کون وے بلیا، کی جانا میں کون۔ اپنی پہچان، من عرف نفسہ فقد عرف ربا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی شان عطا فرمائی کہ پہلے 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر انسان کی شان بیان کی۔ اور سارے انسان بھی برابر نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی درجہ بندی رکھی ہے۔ اہل علم زیادہ شان رکھتے ہیں اور سارے اہل علم بھی برابر نہیں۔ اولیاء زیادہ شان رکھتے ہیں، اور پھر اولیاء میں بھی اللہ رب العزت نے درجہ بندی رکھی ہے۔ کوئی آگے چلنے والے ہیں اور کوئی پیچھے چلنے والے ہیں، اور پھر اولیاء سے پہلے انبیاء ہیں اور انبیاء سے پہلے رسول ہیں، اور رسولوں میں اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی جہاں پر جا کر انتہا ہوتی ہے، ہمارے آقا کریم کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بے شک خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ نے بندوں میں بھی درجہ بندی رکھی ہے، بعض بندے زیادہ شان والے ہیں، حالانکہ جسم تو سب کا ایک جیسی چیزوں پر مشتمل ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہے، ناک ہے، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ روح ہے جو انسان کے اندر ہے، اور اس روح کا جو تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے وہ سب کا یکساں نہیں، وہ ایک جیسا نہیں، وہ برابر نہیں، اس میں فرق ہے۔ اور بعض روحیں ایسی ہیں جو قرب کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا نا اس کا اتنا زیادہ مقام ہوگا۔ تو ارشاد ہوا فوجد عبدا من عبادنا، تو پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ الفاظوں پہ ذرا غور کریں کہ پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ حالانکہ ساری مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے بندے ہیں۔ مخلوق تو سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کن کو فرماتا ہے کہ یہ صرف میرے بندے ہیں؟ وہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اللہ نے ولیوں میں درجہ بندی کیوں رکھی ہے؟ اور ولی کہتے کسے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان کا ایک درجہ نہیں، ایمان کے
مختلف درجات ہیں. بعض لوگ کمزور ایمان والے ہیں، بعض مضبوط ایمان والے ہیں، اور بعض اعلیٰ ترین ایمان والے ہیں. تو جس طرح ایمان کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح تقویٰ کے بھی مختلف درجات ہیں. لوگ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، اور بعض صغیرہ گناہ سے بھی بچتے ہیں، اور بعض کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ سے تو بچتے ہی ہیں، ساتھ فضولیات سے بچ رہے ہیں. ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جا رہا، ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. تو چونکہ تقویٰ کے بھی مختلف درجات ہیں، تو جتنا اعلیٰ ایمان اور تقویٰ ہوگا اتنی اعلیٰ ولایت ہوگی. تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد، ان کا تقویٰ اتنا بلند تھا کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی، اور آپ رمضان میں صبح دودھ نہیں پیتے تھے، سارا دن روزے داروں کی طرح رہتے تھے، اور گیلان کے سادات گرام کے گھر پیدا ہونے والی اس ہستی کا ذکر پورے گیلان میں عام ہو گیا کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. حضور شہنشاہ بغداد، آپ کی ولادت کا پہلا مہینہ رمضان ہے، اور آپ صبح کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، صبح کے وقت سارا دن روزے داروں کی طرح رہتے تھے. اور ہم اندھوں کو کیا پتا کہ حضور شہنشاہ بغداد کس ہستی کا نام ہے. وہ کسی آنکھ والے سے پوچھو کہ آپ کون ہیں. 1400 صدیوں میں بڑے بڑے اولیاء تشریف لائے ہیں، بڑی بڑی شان والے اولیاء آئے ہیں. بعض اولیاء ایسے ہیں جن کے پاس علماء گئے ہیں لیکن عوام نہیں گئے، یعنی ان کے زیادہ مرید علماء ہیں. اور بعض اولیاء ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ عوام گئے ہیں، علماء نہیں گئے، ان کے زیادہ مرید عوام ہیں. اور بعض اولیاء ایسے ہیں جن کے پاس فقراء کا زیادہ آنا جانا رہا ہے، بادشاہ نہیں گئے. اور بعض اولیاء ایسے ہیں جن کے پاس بادشاہ بھی گئے ہیں. لیکن آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد، وہ ایسی جامع ہستی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد آپ کے مرید ہیں. بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دروازے پر فقیر بن کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے مفسر اور محدث آپ کے دروازے پر گدا بن کے کھڑے ہیں. بہت بڑے محدث، اس خطے میں علم حدیث پھیلانے میں بہت بڑا نام محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ گیلانی سادات کے مرید ہیں. آپ کے مرشد حضرت موسیٰ گیلانی ملتان میں حضور شہنشاہ بغداد کی اولاد میں سے ہیں. تو بڑے بڑے علماء بھی حضور شہنشاہی بغداد کی مرید ہیں. اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بحر العلوم ہے، لیکن جب حضور شہنشاہ بغداد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے در اور در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. آپ عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے در اور در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کہ شہنشاہ بغداد، آپ کے دروازے کا جو کتا ہے احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر ہے. ہم اندھوں کو کیا پتا کہ حضور شہنشاہ بغداد کس ہستی کا نام ہے. کسی آنکھ والے سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں. ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ میں اگر کسی کو صوفی مانتا ہوں
کسی کو اللہ والا مانتا ہوں تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتا ہوں، حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو، آپ خود سلطان الفقراء ہیں، خود غوث ہیں، لیکن جب حضور شہنشاہ بغداد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ میں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میرا میرا امام الانبیاء کے غلاموں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضور شہنشاہ بغداد غوث نہیں، غوث اعظم ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، جشن غوث الورا، فیضان اولیاء. زندہ باد. حضور شہنشاہ بغداد اور وہ ہستیاں جو اسلام کی سچائی کی دلیل ہیں، ان ہستیوں میں ایک بلند پایہ ہستی، بہت بڑی ہستی حضور شہنشاہ بغداد ہیں، جن کی نگاہ نے لاکھوں دلوں کو پاک کر دیا اور اس پر کلمے کا رنگ چڑھا دیا. تو میں نے آپ کے سامنے حضور شہنشاہ بغداد کی عظمت اور شان بیان کی. میں اکثر مواقع پر یہ موضوع بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں اس شان کے ساتھ آپ کا کردار، آپ کی سیرت اور آپ نے زندگی کیسے بسر کی وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور شہنشاہ بغداد کی عظمت بے مثال ہے. ولیوں میں بلند ترین مقام حاصل ہے. آپ حسنی حسینی سید ہیں. حضرت امام حسن کی 11ویں پشت میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی سوز بہت بڑے متقی تھے. والدہ زہد و برا کا پیکر، آپ نے یتیمی میں بچپن گزارا. آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے. اور حصول علم کے حوالے سے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ سید بھی ہیں، مادرزاد ولی اللہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کبریٰ بھی عطا کی ہے. اور اس کے باوجود آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اس بات کو کافی نہیں سمجھا کہ میں سید بھی ہوں، مادرزاد ولی اللہ بھی ہوں، تو حصول علم کے لیے مجھے تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے دور طالب علم کو پڑھ کر حصول علم کے حوالے سے کہ آپ نے کتنی تکالیف برداشت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں عطا کی. حضور شہنشاہ بغداد سفر میں ہے. ڈاکوؤں نے قافلے کو روکا. ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 10 درم ہیں. جب اس نے تلاشی لی تو کچھ نہ نکلا. وہ کہنے لگا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میرے پاس 10 درم ہیں لیکن آپ کے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے نا قمیض کی آستین اٹھا دی اور فرمایا کہ میری ماں نے نا یہاں پہ سی دیے تھے اور فرمایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا، آپ کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا. کہنے لگا کہ سردار یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جھوٹ بول کر اپنے پیسے بچا سکتا تھا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی رقم ہے، کوئی پیسے ہیں، تو کہنے لگا ہاں میرے پاس 10 درم ہے، لیکن جب میں نے تلاشی لی تو کچھ نہ نکلا. تو میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میری ماں نے قمیض میں سی دیے تھے. تو ڈاکو کا سردار کہنے لگا کہ آپ نے سچ کیوں بولا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ مال جاتا ہے تو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا.
میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ماں کا حکم نہیں توڑوں گا، ماں کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ حضور شہنشاہ بغداد کا بیان سن کر ڈاکو کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ ڈاکو کا سردار رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کا حکم نہیں توڑ رہا، اور میں نے اتنی عمر گزار دی، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے رب ذوالجلال کی نعمتیں کھاتے ہوئے، اور میں اس کے حکم ہی توڑتے آیا ہوں، میں اس کے احکامات کی نفی ہی کرتا آیا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، توبہ کی، اپنے محتاطوں سے کہنے لگا کہ قافلے والوں کا مال واپس کر دیا جائے، لوٹا ہوا مال واپس کر دیا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیوں کیا گیا؟ حضور شہنشاہ بغداد کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، آپ نے سچ بولا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ کروانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہیں ولیوں کے ساتھ چلنے کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ ولیوں کی معیت کا فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ بد عمل ہو، بے عمل ہو، لیکن بے حیا نہ ہو، تو ڈاکوؤں کا سردار بد عمل تھا، بے عمل تھا، لیکن بے حیا نہیں تھا۔ اس کے اندر حیا کا ایک شعلہ، ایک ذرہ موجود تھا۔ جب حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کا حکم نہیں توڑوں گا، تو اس ڈاکو کے سردار کے اندر حیا کا جو ایک شعلہ تھا وہ بڑک اٹھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کا حکم نہیں توڑ رہا، تو میں اپنے رب کا حکم کیوں توڑوں؟ حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ قرآن میں ہے سچ بولو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ اور آج ہم اپنے بگڑے کام سنوارنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے شاید ہمارے بگڑے کام سنور جائیں، اور قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، اللہ تمہارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات، آپ بغداد تشریف لائے ہیں، ایک مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، اور رات کو اٹھ کر ان دینی طالب علموں کے گندے کپڑے دھوتے ہیں اور پھر کپڑوں کو بچھا دیتے ہیں، اور وہ طالب علم صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہ کپڑے کس نے دھوئے ہیں؟ اور حضور شہنشاہ بغداد بتاتے نہیں کہ یہ نیکی میں نے کی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں ان دینی مدارس کے طالب علموں کے کپڑے اس لیے دھوتا تھا کہ یہ میرے نانے کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، علم بڑی توجہ مانگتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دینی کتب پڑھتے رہیں اور میں ان کے کپڑے دھو دیتا ہوں، یہ علم حاصل کرنے میں مشغول رہیں۔ 11ویں شریف کی کھیر کھانا بہت آسان ہے، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ ان دینی مدارس کے طالب علموں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دنیا داری کی نظر سے نا۔ اور حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ حضور کے مہمان ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد چھپ کر کپڑے دھو رہے ہیں، ان طالب علموں کو بتاتے نہیں، چھپ کر نیکی کر رہے ہیں، اور آج ہم نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، یہاں تک کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی تصویریں بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اور حضور شہنشاہ بغداد کپڑے بھی چھپ کے دھو رہے ہیں، نیکی چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اخلاص، حضور شہنشاہ بغداد کی کتب پڑھ کے دیکھ لیں، فتح الغیب، الفتح الباری اور سر الاسرار کا تو پہلا صفحہ یہ ہے
حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں آ کر اپنے اصل وطن کو بھول گیا ہے. اگر تو اپنے اصل وطن کو یاد رکھے گا نا تو پھر تو گناہوں میں نہیں پڑے گا. لوٹنا تو نے ہے بہرحال واپس تو نے جانا ہے. اور یہ جو لوٹنا ہے نا، اگر تو اس کو یاد رکھے گا، اگر اپنے اصل وطن کو یاد رکھے گا اور اس پردیس میں دل نہیں لگائے گا تو پھر تجھے لوٹتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی. لوٹنا تو نے ہے ہی. اور اگر تو اپنے حقیقی وطن کو، اصل وطن کو یاد رکھے گا اور اس دنیا میں دل نہیں لگائے گا تو پھر تیرا باطن پکیزہ ہو جائے گا اور اس جھوٹے گھر سے تو پھر دھوکہ نہیں کھائے گا. حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات الفتح الربانی کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تو جس سواری پہ سوار ہے تو جتنی مرضی لگامیں کھینچ لے تو اس کو روک نہیں سکتا. اور ذرا سوچئے کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ہر لمحہ واپسی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ تو جس سواری پہ سوار ہے تو جتنی مرضی لگامیں کھینچ لے تو اس کو روک نہیں سکتا. ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو جوانی کو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے روکے؟ کوئی جوانی کو بڑھاپے تک نہ پہنچنے دے کہ بال کالے ہیں تو کالے رہیں، سفید نہ ہوں. حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کام کر لو، یا تو وقت کو روک لو، اور اگر تم وقت کو نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں پر تمہیں لے کے جا رہا ہے، وقت جہاں پر پہنچا رہا ہے، وہاں پر پہنچنے کی تیاری کر لو. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پہنچ کر شرمندگی ہو، ہاتھ ملتے رہ جاؤ. مالک کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مولا ہمیں واپس بھیج، ہم کے آئیں. ایسا نہ ہو کہ اچانک اسرائیل آ جائے. ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوا اچانک موت. ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ بولیے، کسی کو نہیں پتا. لیکن پھر بھی ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے. میاں صاحب نے فرمایا تھا نا کہ لوئے لوئے پرلا کڑیے جو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد پھر کرجاندی نے ڈرنا. حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک اسرائیل آ جائے اور تجھے دنیا سے اٹھا کر قبر میں پہنچا دے. تو حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ابھی اکثر پہلوؤں پر گفتگو باقی ہے لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اب سردی میں گرم بستر چھوڑ کر حضور شہنشاہ بغداد کی محفل میں تشریف فرما ہیں. میں آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3-4 گھنٹے کی بھی تقریر ہو لیکن اگر ہم اس پر غور نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر ایک بات پر بھی غور کر لیں تو زندگی بدل جاتی ہے. حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ میں ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ تقوی کے گلشن میں ہی ولایت کا پھول کھلتا ہے. اور ہم جن اولیاء کے ماننے والے ہیں ان اولیاء الا المتقون، وہ تقوی کے پیکر تھے. ساری زندگی پرہیزگاری میں گزاری، سوچ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ. لیکن آج بعض لوگ کہتے ہیں
کہ میرا عشق اتنا بلند ہے اور میرے دل میں عشق محمد ہے، عشق رسول ہے، مجھے عمل کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ محبوب فرما دیجئے لوگوں عمل کرو، کیا کرو؟ عمل کرو، کیا کرو؟ عمل کرو۔ اور میرے بھائیوں، جس قرآن میں اقرا ہے اسی قرآن میں اعملوا ہے، اور جس قرآن میں پڑھنے کا حکم ہے اسی قرآن میں عمل کرنے کا حکم ہے۔ اور آج کا عاشق رسول کہتا ہے اور میرا عشق اتنا بلند ہے کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اعملوا، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ آج جو عمل کر رہے ہیں آخرت میں دیکھ لیں گے، آج جو عمل کر رہے ہیں آخرت میں دیکھ لیں گے۔ جس کے ذہن میں قرآن محفوظ ہے، جب اسے قبر میں لٹایا جائے گا تو سر کی طرف سے نور ظاہر ہوگا، سر کی طرف نور کی دیوار بن جائے گی، اور بندہ نمازی تھا تو دائیں بازو کی طرف سے نور نکلے گا۔ اور حدیث پاک میں نماز کو برہان لکھا گیا ہے، اور یہ جو دستاویز ہے وہ عموماً دائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑائی جاتی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ٹریفک والے نے آپ کو روکا، لائسنس پوچھا تو آپ دائیں ہاتھ سے نکال کے دے رہے ہیں، تو یہ جو دستاویز ہوتی ہے وہ عموماً دائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ برہان قیامت کے دن یا قبر میں نماز کا نور دائیں ہاتھ کی طرف سے نکلے گا، اور بندہ روزے رکھتا تھا، روزہ دار تھا، تو دائیں طرف سے روزے کا نور ظاہر ہوگا۔ الصیام جنتن، روزہ ڈال ہے، اور ڈال عمومی طور پر بائیں ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے۔ تو سر کی طرف سے قرآن کا نور، دائیں طرف سے، اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر مسلمان پر قرآن حفظ کرنا فرض ہے، سارا نہیں، سورہ فاتحہ اور اتنی آیات جس سے نماز پڑھی جا سکے۔ تو سر کی طرف سے قرآن کا نور، اور دائیں طرف سے نماز کا نور، بائیں طرف سے روزے کا نور۔ اور جو شخص جن قدموں سے چل کر مسجد کی طرف جاتا تھا، جن قدموں سے چل کر نیک اعمال کرتا تھا، اس کے قدموں سے بھی نور ظاہر ہوگا۔ وہ جو نیک اعمال کرتا رہا ہے تو قدموں سے بھی نور ظاہر ہوگا۔ تو سر کی طرف سے قرآن کا نور، دائیں طرف سے نماز کا نور، اور بائیں طرف سے روزے کا نور، اور قدموں کی طرف سے بھی نور، تو قبر کے چاروں طرف سے نور ظاہر ہوگا، اور اس کی قبر بکے نور بن جائے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔